اور ناظرین، آج کی جو یہ سب سے اہم جو ٹاپ سٹوری تھی وہ یہ تھی کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل اور کی کارروائی کے دوران اب ان کا چارج شیٹ ان کو کیا گیا ہے، اور جو چارجز سامنے آئے وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ اس پر گفتگو ہوگی، اور جو گزشتہ روز ہم نے جو خبر دیکھی تھی اور جس قسم کی ایک علماء کونسل کا اجلاس بلایا گیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ علماء کرام کے درمیان جو ایک ڈویژن، ایک تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اینڈ سے سارے کام ہو چکے تھے، صدر صاحب کے دستخط چاہیے تھے، وہاں سے یہ معاملہ جو ہے وہ پیچیدگیوں کا شکار کیسے بنا، اس پر بھی ضرور گفتگو کرنا چاہیں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر رہنما جے یو آئی ایف اے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، اور کب سے تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز اور نون لیگ کے چیف وپ بھی ہیں۔ سینیٹر صاحب السلام علیکم، گفتگو کا آغاز آپ سے، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ سینیٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا ضرور میں رد عمل جاننا چاہوں گی، کامنٹ آپ کا ضرور چاہوں گی۔ یہ جو آج کی جو ٹاپ سٹوری تھی، سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کو چارج شیٹ کیا جانا، آپ سمجھتے ہیں کامران صاحب اچھی روایت ہے یہ ملک میں، جس قسم کی ہمیں یہ معاملات نظر آ رہے ہیں؟ اور آج پریس ریلیز میں باقاعدہ طور پہ وہ سیاسی عناصر کا ذکر بھی کیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ ان کے حوالے سے یہ شامل تفتیش ہیں جو سیاسی عناصر کی ایما پر ملی بھگت میں جو جس طرح سے یہ پوسٹ ریٹائرمنٹ انوالوڈ رہے ہیں۔ یہ کمپلیکس معاملہ ہے، اس کو آپ کو اچھا تو خیر کسی کے اوپر مقدمہ ہونا یا کسی کو چارج شیٹ کرنا جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ حالانکہ جنرل فیض حمید کم از کم میرے لیے زندگی بھر جو ہے کبھی پسندیدہ نہیں رہے، مگر سٹل جو ہے نا وہ دشمن مرنے کے اوپر یا دشمن کو کوئی تکلیف پہنچنے پہ کوئی خوشی کا اظہار کرنا جو ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے، منع ہے ہمارے ہاں۔ تو بہرحال یہ جو چارج شیٹ ہوئے ہیں وہ یہ بھی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اور بہت کم ایسا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جرنلز جو ہے نا وہ چارج شیٹ ہوئے ہیں، اور جن الزامات پہ چارج شیٹ ہوئے ہیں اس میں تو بہت سے لوگ جو ہے نا وہ چارج شیٹ کیے جا سکتے ہیں، جو پولیٹیکل سائڈ میں جو بات ہے۔ تو اب پتہ نہیں اس کی یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا جا کے اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ میں کامران صاحب، آپ نے جس طرح کہا کہ بہت لوگ مزید اس کے زمرے میں آ سکتے ہیں، اس سے پہلے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کی آڑ میں سیولینز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ فیصل باوڈا صاحب کی اگر تھوڑی دیر پہلے ان کا بیان سنیں تو اس سے تو بظاہر لگتا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اس کا ٹارگٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ملٹری ٹرائل اب ہونے سے روکا نہیں جا سکتا۔ دو طرح کی باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی ٹرائل ہو جس میں ملزمان جو ہے وہ ایک دوسرے کی ان کی معاونت ہو کسی حوالے سے، تو ان کا ٹرائل ایک ہوا کرتا ہے، یہاں پہ ایک ٹرائل نہیں ہو رہا، یہ تو ایک بات ہے۔ دوسرا، فیض حمید صاحب جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ کو ایک مخصوص عرصے سے زیادہ وقت گزر گیا تھا، تو پھر کیا آیا اس کے باوجود جو ہے نا ان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے یا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے؟ یہ سوال بھی موجود ہوگا۔ اس کو جو ہے وہ ڈیپتھ میں ایگزامن کرنا چاہیے، اور ایگزامن لوگ کریں گے بھی اس بات کو۔ پھر اگر فرض کریے کہ ان کا ٹرائل وہاں پہ نہیں ہو سکتا یا کوئی لیگل ہچ ہے، تو پھر ان کے ساتھ اور بھی لوگ انوالو ہیں، تو پھر ان کا ٹرائل ریگولر سائٹ پہ ہونا چاہیے۔ میں ہمیشہ سے سیولین کی ملٹری ٹرائل کا مخالف ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ سیولین کو جو ہے نا وہ سبجیکٹ بنایا جائے ملٹری سائٹ پہ۔ کہ چارج شیٹ سے قبل آپ کے خیال میں اور آپ کا لیگل ویو اس پہ کیا ہے؟ یہ تفتیش مکمل نہیں ہو جانی چاہیے تھی؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اگر کچھ مخصوص عرصے کے دوران جو ہے اگر کوئی ایک طرح کے الزامات ہوں تو ان کا ٹرائل بھی یقیناً جو ہے یکجا ہو جاتا ہے ریگولر سائٹ پہ۔ اب ملٹری کورٹ میں جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے مجھے درست پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا اس کا الگ الگ ٹرائل کرتے ہیں ایک طرح کے الزامات اگر آ جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب الزام عائد ہوتا ہے اور الزام سے انکاری ہوا جاتا ہے، دین جو ہے اس کے بعد پراسیکیوشن اپنی ایویڈنس پیش کرتی ہے۔ تو صرف الزام کا عائد ہونا جو ہے اس بات کا ثبوت نہیں ہوتا، وہ کہ پراما فیشی کیس موجود ہوتا ہے تو دین جو ہے وہ پروسیڈ کرتے ہیں، مگر صرف الزام کا عائد ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہوتا کہ کیس ثابت ہو گیا ہے۔ تو اس مرحلے پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیس ثابت ہو گیا ہے، اس مرحلے پہ یہ کہا جا سکتا ہے
کہ بادی نظر میں مواد ایسا مٹیریل جو ہے موجود ہے جس کی بنیاد پہ الزام عائد کیا جا سکتا ہے. رائٹ. سینیٹر صاحب آپ نے جس طرح سے مینشن کیا کہ اب چونکہ یہ سوال اٹھایا گیا اور لطیف کھوسا صاحب بھی کہہ رہے ہیں چاہے 2018 میں آر ٹی ایس کا بیٹھ جانا ہو یا 2024 میں فارم 47 کا تیار ہو جانا ہو، وہ کہتے ہیں کہ سب کی چارج شیٹس ہونی چاہیے، سب کا وہ کہتے ہیں احتساب ہونا چاہیے، چاہے وہ سابقہ ہوں یا موجودہ. آپ نے جس طرح سے گفتگو میں ذکر بھی کیا جنرل باجوہ کے حوالے سے، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے کہنے پر عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی، اور کس طرح سے جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے ملاقات میں تمام سیاسی جماعتوں کو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی ہدایت دی. آپ کے خیال میں یہ اب جنرل فیض پہ صرف نہیں رکنا چاہیے یہ احتساب، باقیوں کو بھی کٹہرے میں لانے کی ضرورت ہے؟ یہ ہدایت دینے والی بات تو میرے علم میں نہیں ہے کہ جنرل باجوہ نے ہدایت دی، کیونکہ سیاسی جماعتیں کسی جنرل صاحب کے ماتحت تو نہیں ہوتی کہ ان کی ہدایت کے اوپر جو ہے وہ پروسیڈ کریں اور وہ کچھ لے کے آئیں. مگر یہ بات درست ہے کہ پاکستانی سیاسی نظام میں مداخلتیں رہی ہیں، اور مداخلت صرف یہ ماضی قریب میں نہیں رہی بلکہ پہلے دن سے جو ہے وہ ایون قائد اعظم کے بعد سے یہ مداخلت شروع ہو گئی تھی. بلکہ قائد اعظم ابھی حیات تھے تو انہوں نے کہا تھا کسی فوجی جنرل کے حوالے سے، یعنی شاید ایوب خان کے حوالے سے، کہ یہ اپنے جو ہے پروفیشنل ڈیوٹیز کی بجائے یہ سیاست میں یہ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. تو وہ سیاست کی ان کی دلچسپی تھی، جس کے نتیجے میں جو ہے نا پہلے انہوں نے سکندر مرزا کو اکسایا کہ کو کرے، اور اس کے بعد سکندر مرزا سے خود انہوں نے اقتدار چھینا. تو یہ پہلے دن سے شروع ہوگا، مگر پھر اگر یہ معاملے کو آپ اگر اوپن کر دیں گے تو پھر کہاں پہ جا کے یہ رکے گی، اور پاکستان کا جو سیاسی اور معاشرتی ڈھانچہ ہے اور یہ کیا اتنا بوجھ اٹھا سکے گا یا نہیں اٹھا سکے گا، جہاں پہ امن امان کی صورتحال یہ ہے کہ روز 4-5 شہداء جو ہے فورسز کے وہ اٹھائے جا رہے ہیں، اور مختلف کارروائیوں کے نتیجے میں جو مختلف گروپس کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا پتہ نہیں مجھے، کہ اس کے حوالے سے جو ہے نا پھر شکوک پیدا ہو جاتے ہیں کہ اتنا وزن ہم اٹھا پائیں گے یا نہیں اٹھا پائیں گے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک.